إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يحرقها او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام تعظیم معزز محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے دینوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا، اسی طرح سے مہینوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بنایا. یوں تو جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ جو 11 نام ہیں، روایت میں آتا ہے کہ یہ اہل عرب نے نام تجویز کیے ہیں. عرب کے جو لوگ تھے اس زمانے کے جو اہل عرب اہل علم تھے، انہوں نے اس مہینوں کے نام رکھے. لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے نام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کا نام خود تجویز فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس رمضان المبارک کا نام رکھا. عربی لغت کے اعتبار سے رمضان کی جو لغوی معنی ہیں
اس کے معنی ہے جلا دینا. رمضان کے معنی جلا دینا. تو کیا جلا دینا؟ رمضان دراصل یہ عربی کا ایک صیغہ ہے، رمضا یرمض، اس سے رمضان بنا. رمضان کے معنی ہے جلنا. تو رمضان المبارک کا جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان رکھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اس کی افادیت اور اس کا ایک مقصد اور اس کی اہمیت ہے. عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ اور ہم سب عالم ارواح میں تھے، اور عالم ارواح میں ساری انسانیت تھی. آج کے زمانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر بھی تھے. وہ تمام کے تمام عالم ارواح میں جمع تھے. اب یہ دنیا میں آنے کے بعد وہ عالم ارواح کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا الست بربکم والا، تو یہ جو ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا، دنیا میں آ کر بعض لوگ اس معاہدے کی خلاف ورزی کیے اور بعض اس معاہدے پر قائم رہے. جو الست بربکم کے معاہدے پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلمان اور مومن کے نام سے یاد فرمایا. اور جو اس الست بربکم کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو بھلا گئے اور اس کے برخلاف دنیا کے اندر کام کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو کافر کے نام سے یاد کیا. دونوں اللہ کے بندے ہیں اور دونوں نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الست بربکم کے جواب میں بلا کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل کا حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو جانا تھا. لیکن جب دنیا میں آئے تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ اس معاہدے پر بعض لوگ قائم رہے اور بعض لوگ اس سے مرتد ہو گئے اور اس کا انکار کیے. جو قائم رہے وہ مومن کہلائے، جس کو قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اور جو اس سے انکار کر بیٹھے اور جو اس سے مرتد ہو گئے تو قرآن کریم نے ان کو کافر کے نام سے یاد کیا ہے. اب یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے. تو عالم ارواح میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے. اچھے اور برے دونوں ساتھ اکٹھا تھے. تو ظاہر ہے وہ مثال مشہور ہے کہ جب خربوزے کے بازو میں خربوزہ رکھا جاتا ہے تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جب اچھے لوگ اور برے لوگ دونوں اکٹھا ایک ساتھ عالم ارواح میں تھے، تو جو اچھے لوگ تھے، اچھے لوگوں کی اچھائی برے لوگوں میں منتقل ہوئی. تو برے لوگ بھی اچھے لوگوں کی اچھائی کو اپنائے. اب جب برے لوگ ساتھ تھے تو ظاہر ہے کچھ ان کی بھی برائی اچھے لوگوں میں آئی، تو پھر اچھوں کے اندر بھی کچھ برائی آ گئی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آ کر یا ایھا الذین آمنوا جس کو ایمان والا کے مخاطب کیا گیا ہے، اس سے بھی گناہ ہونے لگے. چونکہ عالم ارواح کے اندر 7 گناہگار تھا، عالم ارواح کے اندر 7 اللہ کا منکر تھا، جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو یہاں پر ظاہر کیا. تو اس کی جو برائی تھی وہ اچھائی والوں کے اندر بھی وہ برائی داخل ہو گئی. تو برائی داخل ہونے کی وجہ سے اچھے جو لوگ تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا وطن اقرار کرنے والے تھے، ان سے بھی گناہ ہونے لگے. جب ان سے گناہ ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو گناہ نہیں کیے یا گناہ کر کر توبہ کر لے کر پھر توبہ پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے. جنت ایمان والوں کے لیے ہے نا، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے. کافروں کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے. جو ایمان والا ہے، جو صاحب ایمان، اچھا ایمان بھی کیا صرف اللہ پر ایمان لانا یہ بھی ایمان مکمل نہیں، اللہ پر ایمان بھی لانا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے اور آپ کی اتباع بھی کرنا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اب جب ایمان والے جب گناہ کرنے لگے تو چونکہ جنت پاک لوگوں کی ہے،
الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنت کیا ہے؟ پاک لوگوں کی اور پاک جگہ ہے، وہاں پر برائی کا عنصر بھی نہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں جو بندے کو پسینہ نکلتا ہے گندا، دنیا کے اندر جو بندہ پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے گندا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیشاب پاخانہ اور یہ جو بدبودار پسینہ ہے اس کو بھی روک دیا۔ تو جنت میں اب کسی کو حیرت نہیں آئے گی۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانا کھا لے گا اور پیٹ بھر جائے گا تو پھر اب ہضم کیسے ہوگا؟ یہ دنیا کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہضم کرنے کے لیے پھر پانی اجانا پڑے گا اور جو ہضم ہو گیا اس کو نکالنا پڑے گا، نہیں نکالیں گے بیماری پھیلے گی اور بندہ مر جائے گا۔ لیکن چونکہ جنت کے اندر طریقہ کھانے کا رکھا لیکن نکالنے کا طریقہ نہیں رکھا، تو وہ جو فاضل مادہ ہے کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جنت میں جنتی جب کھانا کھا لیں گے اور پیٹ بھر جائے گا تو جنتیوں کو ایک ڈکار آئے گی۔ یہ ڈکار ہماری طرح نہیں سڑی بدبو کی ڈکار، یہ سارے لوگ پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ڈکار ایسی آئے گی کہ اس سے بندے کے منہ سے خوشبو نکلے گی، اور جیسے خوشبو نکلے گی اس کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر دوسرا کھانے کے لیے تیار۔ تو جنت پاک جگہ ہے، جنت میں گندگی کا عنصر بھی نہیں ہے، گندگی کا جنت کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی، آپ جانتے ہیں نا، سیدنا آدم صفی اللہ اور اما جان بی بی حوا علیہ السلام علیہا کو جنت میں رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جنت میں جہاں چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جہاں چاہے چرو، جو چاہے کام کرو، لیکن ایک درخت ہے جو بعض علماء کے نزدیک وہ درخت گندم کا تھا۔ گندم سے روٹی بنتی ہے نا، تو وہ گندم کے درخت کو کہا جاتا ہے کہ یہ درخت کا جو پھل ہے یہ نہیں کھانا۔ تو شیطان بھٹکایا، لمبی تفصیل ہے، پھر اما جان اور ابا جان دونوں مل کر وہ پھل کھا لیے، اور جب گندم کھائے تو گندم کی تاثیر یہ ہے کہ گندم کھا کے پیٹ میں گندم شروع ہو جاتی ہے، اور گندم شروع ہے تو اس کو نکالنا بھی پڑتا ہے۔ تو جنت چونکہ پاک جگہ ہے، وہاں پر تصور نہیں ہے اجابت کا، وہاں تصور نہیں ہے اسٹول پاس کرنے کا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم صفی اللہ، سیدنا اما جان بی بی حوا السلام اللہ علیہا دونوں کو حالت رفائی کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا گندی جگہ ہے، جنت میں وہ جگہ نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اب چونکہ جنت پاک ہے، جنت پاک ہے اور جنت میں داخلہ پاک لوگوں کا ہی کہیں ہوگا، ناپاک کا اب مثال کے طور پر یہ مسجد میں ہے، کوئی شخص اپنے گندے پہلے گندا لباس یا گندے جسم سے اگر داخل ہو جائے مسجد میں تو بولے کہ کیا کرے، جب مسجد خراب ہے جاؤ کپڑے صاف کر کے یہ دھو کرو یا پانی کو صاف کر کرو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جس طرح دنیا کے اندر ایک بندہ ایک گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی بدبو برداشت نہیں کر سکتا، تو بتلاؤ جنت کے اندر کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے جنت کے اندر بدبو کا تصور نہیں ہے، وہاں تو صرف خوشبو ہی خوشبو ہے، اور خوشبو کا بھی یہ حال ہے کہ بندہ اس خوشبو کی تصور بھی نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے تھوک کے اندر، یہ تھوکتے ہیں نا، یہ تھوک کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر جنت کی کوئی حور تھوڑا سا تھوک سمندر کے اندر تھوک دے تو فرمایا کہ اس اندر تھوکنے کی وجہ سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ تو تھوک میں یہ برکت ہے، تو جنت میں کیا برکت ہوگی؟ تو بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، چونکہ جنت کیا ہے؟ پاک جگہ ہے۔ اب مسلمان ایمان والا گناہ کیا، ایمان والا گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد سزا تو ملنی چاہیے نا اس کو۔ اگر بندہ پاس ہو گیا تو پھر اگلی کلاس میں جائے گا، اور بندہ اگر فیل ہو جائے تو پھر سزا ملے گی اس کو، ماں باپ بھی سزا دیں گے، استاد بھی سزا دے گا۔ تو بھائیوں بزرگوں اور دوستو، عرض کرنا یہ تھا کہ جب بندہ گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ نہ کرے تو پھر اس ایمان والے کو کہاں ڈالا جائے گا؟ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے